السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to be reading you a story from Hazrat Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹے تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی کتاب حضرت بلال کے بارے میں شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کی پچھلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی. ہم نے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی سن سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے شاہنواز؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائٹل ہے تربیت کا سفر. تربیت کہتے ہیں ٹریننگ کی جو جرنی ہے ساری، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹریننگ کی. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں ابھی امیہ بن خلف کے لگائے ہوئے زخموں سے اچھا ابھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے بکری کا دودھ لے کر آئے. میں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے آزاد کروایا ہے، یعنی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بکری کا دودھ لے کر آئے. اور پھر جب شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے آزاد کروایا تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا. What is Arani? حیران، سرپرائز ہو گیا. میں حیران ہو گیا کہ آپ الٹا میرا شکریہ ادا کرنے لگ گئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ غلام آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. پھر کہنے لگے بلال، میں نے تمہارے لیے ایک نیا کام سوچا ہے، کیا تم اسے کر لو گے؟ یہ کام غلامی کے زمانے کے کام سے زیادہ سخت ہوگا. میں نے جواب دیا، ہاں میرے آقا، میں ضرور کروں گا. یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور مجھے یوں لگا کہ میرا جواب سن کر آپ کو تکلیف ہوئی ہے. آپ نے دودھ کا برتن ہاتھ سے رکھ دیا، میرا کان پکڑا، اپنا ماتھا میرے ماتھے سے لگا کر مجھے کہنے لگے بلال، تم اب آزاد ہو، تمہارا کوئی آقا نہیں، آزادی سے جینا سیکھو، تم کسی کے غلام نہیں ہو. سمجھ آئیے شاہنواز؟ کہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال سے کہا کہ تم مجھ کو آقا نہ کہو، تم آزاد ہو. آقا مینس ماسٹر. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں سنبھل گیا، اور ہاں یہ درست ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا کان چھوڑ دیا اور ہنس پڑے. اسی وقت ایک بلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر آپ کے پاؤں پر لوٹنے لگی اور میاؤں میاؤں کر کے دودھ مانگنے لگی. آپ نے علیحدہ برتن میں اس کا دودھ ڈال دیا اور وہ خوشی سے پینے لگی. یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ میں تو شاید بلی کو ٹھوکر مار کر بھگا دیتا. اس سے مجھے خیال آیا کہ ابھی تو میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو میں نے سچا مسلمان بننے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. بلی کی بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. یہ بہت بعد کی بات ہے کہ ہجرت کے بعد جب تقریباً سارا عرب مسلمان ہو چکا تھا اور صرف مکہ کے قریش ہی کافی رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے جا رہے تھے. میں بھی ساتھ تھا، یعنی کہ حضرت بلال. راستے میں ایک جگہ ایک کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی تھی. آپ نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ راستے سے ہٹ کر گزریں تاکہ اس کتیا اور اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو. دیکھا شاہنواز کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی کتنے کائنڈ تھے کہ وہ رستے میں ایک فیمیل ڈاگ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لشکر کو، جو پوری آرمی ہے، اس کو سائڈ سے گزارو اور اس جانور کو تنگ نہ کرو. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے کسی پیاسے جانور کو پانی پلایا تو تم نے اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لی، اور اگر تم نے کسی بے زبان جانور کو تنگ کیا تو خدا تم سے ناراض ہو جائے گا. میں کہاں سے کہاں چلا گیا. بات میں کر رہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے مجھے سمجھایا کہ میں اب آزاد ہوں، آزاد رہنے کے لیے مجھے کوئی کام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آپ نے مجھے کہا کہ اگر میں تمہیں قلم بنا دوں تو لکھنا سیکھ لو گے، میں تمہاری مدد کروں گا. یہ میری آزاد زندگی کا ایک بہت قیمتی لمحہ تھا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، جو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی کم ہی آتا تھا. اس طرح میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے قلم بنا دیتے اور میں سیاہی بناتا. کبھی کھال پر لکھتا، درختوں کی چھال پر لکھتا، یعنی کہ درختوں کی جو سکن ہوتی ہے نا، ٹریز کی جو سکن ہوتی ہے اس کے اوپر، وہاں پہ اس زمانے میں لکھا کرتے تھے، تو وہاں پر اس کے اوپر کیونکہ پیپر نہیں ہوتا تھا، گلی مٹی پر لکھتا، چولہے کی بچی ہوئی راکھ زمین پر بچھا کر لکھتا، اور تو اور میں تو ہوا میں انگلیوں سے لکھتا رہتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سبق دیتے، میرے لکھے ہوئے کی اصلاح کرتے. ایک دن عجیب بات ہوئی کہ میں بیٹھا سیاہی بنا رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے. What is سیاہی؟ سیاہی کہتے ہیں انک کو. میں بیٹھا سیاہی بنا رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے آئے اور مجھے سیاہی بناتا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا. میرے سیاہی بھرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں ایک لمحہ دیکھا اور پھر انہیں چوم لیا. مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عالم کے
ہاتھ کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ آئیے شاہ نواز؟ ہاں عالم کہتے ہیں کہ جو بندہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو علم بانٹنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کو عالم کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے ہاتھوں کی سیاہی ہے وہ شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. میں سیاہی بنانے والے برتن کے پاس بیٹھا اور دیر تک اپنے سیاہی بھرے ہاتھوں اور اپنی انگلیوں کو دیکھتا رہا. میرے ذہن میں عجیب عجیب خیال آئے اور میں سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب شخص ہے جس نے مجھے اتنا بلند کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ چومے. میں دوسروں کی ٹھوکریں کھانے والا کالا غلام، کالے رنگ کا غلام ابو بکر مکہ کے سردار، میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان دنوں کے حالات میں نے مختصر ہی بیان کیے ہیں، اگر تفصیل بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. ہم مسلمان ابھی تعداد میں تھوڑے سے تھے، اسلام کی تبلیغ بھی کھلم کھلا نہ کر سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے جو اسلام کے متعلق معلوم کرنا چاہتے تھے گھر کے اندر ملتے یا شہر سے باہر کسی جگہ پر ملاقات کرتے. یہاں تک کہ بعض دفعہ ہمیں بھی ایک دوسرے کا پتہ نہ لگتا تھا، کیونکہ اس وقت ہم اپنے مسلمان ہونے کا ذکر کسی سے نہ کرتے تھے. ان دنوں اسلام صرف ایک اللہ پر ایمان لانا تھا. جبرائیل نے شروع ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ تو سکھا دیا تھا، مگر جس طرح سے آج ہم دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھتے ہیں یہ بہت بعد میں شروع ہوئی تھیں. یعنی کہ شروع میں شانوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہیں، اس وقت 5 نمازیں نہیں ہوتی تھیں شروع میں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا. ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بعد میں شروع ہوئیں، اور روزے تو اور بھی بعد میں شروع ہوئے. ہم یا تو اپنے اپنے گھروں میں یا شہر سے باہر کسی گھاٹی میں 2-2 4-4 مل کر نماز پڑھا کرتے تھے. انہی دنوں ایک شخص ارکم نامی مسلمان ہوئے، ان کا گھر شہر سے باہر تھا. ہم سب وہاں جمع ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ جاتے تھے. ہم وہاں نمازیں پڑھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور ان سے اسلام سیکھتے. ہم اس گھر کو دارالسلام کہا کرتے تھے. اس وقت ہماری مخالفت تو ہوتی تھی، مگر چونکہ ہم تھوڑے تھے اس لیے اس میں شدت نہ تھی. آہستہ آہستہ قریش کو خیال ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان کے لیے خطرہ بن جائیں، اس لیے انہوں نے زور و شور سے ہماری مخالفت شروع کر دی. دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ والے بت پرست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے. بت پرستی کیا ہوتا ہے شانواز؟ مجھے نہیں پتا. آئیڈل ورشپنگ کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے. وہ صرف ایک خدا کو عبادت کے قابل سمجھتے تھے. پھر عرب اور خاص طور پر بڑے بڑے سرداروں کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا، ڈاکے ڈالنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، قتل کرنا ایک عام سی بات تھی، جبکہ اسلام ان باتوں سے روکتا ہے. اسلام میں کوئی غلام ہے نہ آقا، سب برابر ہیں. اس لیے بھی سردار اسلام کے دشمن ہو گئے تھے. سردار اسلامی لکھا ہوا ہے کہ اس لیے بھی سردار اسلام کے دشمن ہو گئے، یعنی کہ مکہ میں جو بڑے بڑے چیف تھے نا، بڑے بڑے جو لوگ تھے وہاں پر، تو وہ سارے اسلام کے دشمن ہو گئے. دشمن کا مطلب ہوتا ہے کہ اینیمی ہو گئے. وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اگر خدا کا کلام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مکہ کے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اترا؟ کتنے بڑے اور امیر سردار تھے، مگر کتنے جاہل تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ خدا بھی ان کی مرضی پر چلے. ان ساری باتوں کی وجہ سے وہ ہمیں تنگ کرتے رہتے اور ان کی کوشش تھی کہ اسلام کو ختم کر دیں. ایک دفعہ مکہ کے سردار مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے. چچا کہتے ہیں انکل کو، کہ وہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ اپنی باتیں بند کر دیں. ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا کر واپس کر دیا. دوسری دفعہ پھر کچھ سردار آئے اور ابو طالب کو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے رک جائے تو ہم اس کی خواہش کے مطابق مال دینے کو تیار ہیں. مال کہتے ہیں کہ منی دینے کو تیار ہیں. اور اگر وہ سرداری چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا کنگ بنا لیں تو ہم وہ بھی بات ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے نہ رکے تو ہم سب مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، اس لیے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. اس پر ابو طالب کو فکر ہوئی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے کہ میری ساری قوم مخالف ہو گئی ہے. یعنی کہ ابو طالب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، انکل تھے، انہوں نے بلایا اپنے بھتیجے کو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو کہا کہ میری ساری قوم میری مخالف ہو گئی ہے. قوم میں یعنی کہ وہ جو سارے لوگ ہیں مکہ والے، وہ مخالف ہو گئے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا ریلیجن ان کے اندر لے آئے ہیں. اب بہتر یہی ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں نہ کر رہے تھے. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا اگر آپ ڈرتے ہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی جو کام اللہ نے میرے سپرد کیا ہے اس سے نہیں رکوں گا.
جب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا ارادہ اور ہمت دیکھی تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاؤ اور اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ شانواز سمجھ میں آیا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بہادر تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ آپ لوگ میرے ساتھ اتنا ظلم کریں کہ اتنا بڑا سن میرے ایک ہاتھ پہ رکھ اور ایک طرف دوسرے ہاتھ پر اتنا بڑا چاند رکھ دیں تو پھر بھی میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پروفٹ بنایا اور میں اپنا کام ضرور کروں گا۔ ابو طالب سے مایوس ہو کر قریش نے فیصلہ کیا کہ ہر سردار اپنے خاندان میں سے مسلمان ہونے والے پر سختی کرے۔ اب لوگوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنی فیملیز کے اوپر نظر رکھیں اور جو بھی کوئی کہے گا ان کی فیملیز میں سے کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے تو اس کے اوپر سختی کی جائے اور اسے مجبور کرے کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ اسی طرح مسلمانوں پر بہت سے ظلم شروع ہو گئے۔ ان دنوں ہم پر کیا گزرتی تھی یہ دکھوں اور مصیبتوں کی ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ تو آنسوؤں کی داستان ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو ہم پر نہیں ہوا۔ ہمیں رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جب شانواز نیا اسلام آیا تھا نا تو اس زمانے میں رسیوں سے باندھ کر مارا جاتا تھا۔ مکہ کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر آوارہ لڑکے ہمیں گھسیٹتے پھرتے۔ مکہ کی زمین پتہ ہے نا شانواز، وہاں پہ کیونکہ ڈیزرٹ والا ایریا تھا تو سخت گرم ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو بدتمیز لڑکے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، جو بھی کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو باندھ کر جگہ جگہ گھسیٹتے پھرتے تھے۔ They used to throw the new peoples in the hot burning sand. ہاں جی، اور بڑے بڑے پتھروں کی سلیں ہماری چھاتی پر رکھ کر اوپر بیٹھ جاتے تھے، یعنی کہ بڑے بڑے سٹونز ان کے سینے پہ رکھتے اور اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ کس قدر ظلم تھا نا۔ ہمارا کھانا بند کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے تمہیں بھوکا رکھا جائے گا۔ ظالموں نے ہمارے کئی مسلمان بھائیوں کو تکالیف دیں اور شہید کر دے، یعنی کہ یہاں اتنی تکلیفیں دیں کہ اکثر لوگ تو مر بھی گئے، شہید ہو گئے۔ مکہ کے سردار یوں تو بہت بہادر بنتے تھے، مگر حال یہ تھا کہ بوڑھی مسلمان عورتیں بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ ہماری ایک بہن سمیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاوند کو شہید کر دیا، پھر اس کو بھی اتنے زخم لگائے کہ اس نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ یہ باتیں مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل اس لیے نہیں بتا سکتا کہ مجھے اپنے شہید بہن اور بھائی یاد آ جاتے ہیں، اور تو اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظلم سے بچے ہوئے نہ تھے۔ کبھی قریش ان کے گلے میں کپڑا ڈال کر دونوں طرف سے اتنا کھینچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس گھٹنے لگتا۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے جو اتنی بھاری ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکتے۔ What's an اوجڑی؟ اوجڑی کہتے ہیں جو اونٹ کا، جو کیمل کا جو ہوتا ہے نا سٹمک ہوتا ہے، اس کو اکثر لوگ کھاتے بھی ہیں، اس کے اندر فوڈ بھی ہوتی ہے، اس سے گندی اسمیل بھی آتی ہے، تو وہ اتنا لوگ اکثر لوگ نہیں بھی کھاتے ہیں اس کو، تو پھینک دیتے ہوتے ہیں جب وہ ذبح کرتے ہیں نا اینیمل کو۔ تو پھر اتنے گندے لوگ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھے ہوتے تھے تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کے اوپر وہ رکھ دیتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گند پھینک دیتے، آپ کے دروازے پر کانٹے بچھا دیتے تاکہ باہر نکلنے میں تکلیف ہو۔ کانٹے کہتے ہیں وہ جو اسپائکی پلانٹ ہوتے ہیں نا اکثر، اس کو کہتے ہیں، تو تکلیف ہو۔ جب اس پر بھی مسلمانوں نے اسلام کو نہ چھوڑا بلکہ ایک ایک دو دو کر کے کافر مسلمان ہونے لگے تو قریش کا غصہ اور ظلم مزید بڑھ گیا۔ پیارے بچوں، ہم اس واقعے کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ شانواز آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا کچھ؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ، don't forget to subscribe our channel. اللہ حافظ۔ اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے۔